لکھا ہوا ہے کہ ابلیس تو کیا کرتا ہے، انسانوں کے اندر بھی سماتا ہے اور پھر جانوروں کے اندر بھی سما جاتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے پھر ابلیس یہودا اسکریوتی میں کیا ہوا، سما گیا۔ وہ سما جاتا ہے اور سما کر وہ کام کرتا ہے، وہ بظاہر میں نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنے کاموں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر بھی بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ابلیس ہے کس میں سمایا ہے، سانپ میں سے ہو کر اس نے اس تعلیم کو جو خدا نے اسے دی تھی، اس تعلیم کو بگاڑ کے رکھ دیا، اس تعلیم کے خلاف اس کو بہکایا۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو کہا کہ تو باغ کے ہر ایک درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، جس روز تو کھائے گا اس روز کیا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ تعلیم خدا نے دی تھی، لیکن جب وہ ابلیس اس سانپ میں سما گیا تو اس نے اس تعلیم کو کیا کر دیا، بگاڑا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ اس میں آیا تو سانپ نے اسے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ اس کا پھل نہ کھانا، جس روز تم کھاؤ گے کیا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اب اس کو جب یہ صحیح تعلیم دی گئی تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اس نے اس تعلیم کو کیا کر دیا، بگاڑا ہے۔ خدا کی تعلیم کو بگاڑنے کے لیے وہ آیا اور اس نے ہوا کو کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی ماننے کو بات کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ اس نے تعلیم کو کیا کر دیا، ان کے اندر غلط تعلیم بھر دی۔ جب غلط تعلیم بھر دی تو پھر انہوں نے اس پھل کو کھانے میں کوئی دریغ کیا، کیوں تعلیم دے دی، اس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، کیونکہ اس نے ان کو ایک دلیری دے دی کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اور ہوا نے جب اس پھل کو دیکھا تو اس نے دیکھا اور دیکھا، دیکھنے میں خوشنما اور آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اور اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور وہ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ یعنی وہاں سے یہ تعلیم کا جو سلسلہ کار ہے، وہاں بگاڑ جو ہے باغ عدن میں ہی اس نے اس تعلیم کو کیا کر دیا ہے، بگاڑ دیا۔ تو جو خدا کی رائٹ تعلیم ہے اس کو اس نے کیا کر دیا، بگاڑ دیا، اور پھر وہ باغ عدن سے خدا نے ان کو کیا کر دیا، نکال دیا۔ آپ آگے کی کہانی کو جانتے ہیں کہ خدا نے یہ پہلی عدالت جو تھی یہاں سے ہی شروع کی، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے یہ دنیا کی پہلی عدالت ہے، کیونکہ عدالت میں یا تو آدمی بری ہوتا ہے یا پھر اسے سزا ہو جاتی ہے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق یہ پہلی عدالت باغ عدن میں ہی شروع ہو گئی، کیونکہ خدا نے ابلیس سے کہا چونکہ تو نے ایسا کیا ہے اور اس لیے اب تو پاؤں کے بل نہیں بلکہ اب پیڑ کے بل چلے گا۔ اس کو چھپایا کہا گیا ہے بائبل مقدس کو، جب آپ پڑھیں گے تو وہ لکھا ہے وہ سب چھپاؤں اور دشتی جانوروں سے زیادہ چلاک تھا۔ اس کا جو وہ دشت کہتے ہیں فارسی زبان میں اس کو جنگل کو، کیونکہ وہ گھروں میں تو نہیں رہتے، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور اسی لیے وہ چھپایا کہتے ہیں جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ اور اس کو وہاں پر خدا نے جب یہ کہا تو وہ وہاں سے اس نے کہا کہ تو اب پیڑ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بار کیا کرے گا، مٹی چاٹے گا۔ اور یہ سزا اس کو دی گئی اور اس وقت سے وہ آج تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی اور وہ پیڑ کے بل چل رہا ہے۔ اور پھر ہوا کو بھی سزا دی کہ تو نے درد کے ساتھ بچہ جنے گی، اور آدم کو جو ہے وہ سزا دی کہ تو اپنے خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا، کیونکہ آدم اپنی نگہبانی کرنے میں کیا رہا، ناکام۔ وہ اپنی اس بات کو جو خدا نے اسے نگہبان بنایا تھا وہ ناکام رہا۔ کئی دفعہ خادم بھی جو ہیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے جس طرح سے کلیسیا کی نگہبانی کرنی چاہیے ویسی کر نہیں پاتے، کیونکہ یہ اصل میں
آدم اور حوا کا جو سلسلہ کار ہے، آدم جو ہے وہ ایک کلیسیا کا رہنما ہے اور حوا کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کیا رہا کہ اپنی کلیسیا کی نگہبانی کرنے میں ناکام رہا، وہ ناکام رہا ہے، یعنی وہ اچھا نگہبان ثابت نہیں ہوا۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا تھا کہ یہ آج ہمارے اوپر ہی یہ میسج ہے، یہ ہم نے کلیسیا کو تو بہت سنایا ہے، لیکن آج یہ ہمارے اوپر ہے اور ہمیں اپنے اوپر بھی اپنے اوپر ذرا سنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ ناکام ہوا اور وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ خدا جب کسی کو بلاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کام نہ دے، خدا جس کو بلاتا ہے اسے بڑے بڑے کام دیتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ خروج کی کتاب کو دیکھیں، 3 باب اس کی 7 بات کو پڑھیں تو وہاں پر بائبل مقدس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ خدا جب کسی کو نگہبان کے لیے بلاتا ہے تو پھر اسے کام دیتا ہے۔ بغیر کام کے خدا کسی کو نہیں بلاتا۔ اگر آپ کے پاس مقام ہی نہیں ہے تو کیا آپ کسی نوکر کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا، نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ اور خدا بلائے اور پھر وہ کام نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پڑھیں گے خروج 3:7، خروج کی 3 باب کے ساتھ۔ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف کو جو مصر میں ہے خوب دیکھی، کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اگر آپ اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ اپنے سسر یترو کی جو ہے جانور کو چراتا تھا، وہ ایک دن چراتے اس پہاڑ کے قریب گیا اور وہاں سے اس نے ایک جھاڑی کو دیکھا جس میں آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی جل نہیں گئی، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب گیا اور اس کو آواز آئی، موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے کیونکہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ آج کل بھی بہت مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے خادم یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ پاک ہے، اس پر بھی جوتے لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کلام کے مطابق غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے جب اس سے کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہاں وہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ خوب دیکھی اور ان کی فریاد، ہاں جی میں نے ان کی مصیبتیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے، سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ اب اس کو ایک کام سپرد کرنے لگا ہے خدا، کیونکہ اس نے جب لوگ روتے ہیں تو پھر خدا ان کی آواز کو سنتا ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پھر جو ہے وہ ضرور نکالتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جی اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے کیا کروں؟ چھڑاؤں۔ ہاں جی، اور اس ملک سے نکال کر ان کو ہاں جی ایک اچھے اور وسیع اس ایسے ملک میں جو اچھا اور وسیع ہے، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ یبوسیوں کے ملک میں کیا کروں؟ پہنچاؤں۔ یعنی خدا نے موسیٰ کو آواز دی ہے، بلایا ہے، لیکن کام بھی سپرد کیا ہے۔ کام بھی کیا کیا ہے کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ جا کر تو ان کو مصر سے نکال کے لے آ۔ یعنی خدا اگر بلاتا ہے تو پھر کام بھی دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا بلائے اور ان کو کام نہ دے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بائبل مقدس میں یہی بیان کرتی ہے کہ اس کو یہ کام دیا گیا، کیونکہ خدا جب بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں بلاتا ہے تو بلا وجہ نہیں بلاتا، وہ ہمارے لیے کام رکھتا ہے، تو پھر وہ بلاتا ہے، اور اس کے بغیر وہ کام کے بغیر بلاتا نہیں ہے۔ بہت سارے آج بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو آیت کو پڑھ رہے تھے تو لکھا ہے کہ نگہبان کا عہدہ چاہتے ہیں۔ بہت سارے خادم آج کے دور میں خود ساختہ ہیں اور کچھ صرف کمپیوٹر کی حد تک ہی جو ہے وہ خادم ہیں، ان کے پاس کوئی کلیسیا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر کے خادم ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے وہ ان کا کام بھی صرف یہی ہے،
خدا کے کلام کو نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا پیٹ بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، ان کا پیٹ ان کا خدا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں جب ہم تموتھیوس کی اس بات کو آگے پڑھتے ہیں، آگے پڑھیں جی، ہاں جی 2 آیتیں۔ پس نگہبان کو بے الزام، پس نگہبان کو کیا ہونا چاہیے جی؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ بے الزام، اس پر کوئی الزام نہ ہو۔ آج تو خادموں پر بہت الزام لوگ لگاتے ہیں، اچھے الفاظوں سے خادموں کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ خادم بھی کچھ مغرور ہوتے ہیں، اور کچھ خادموں نے بھی اپنا سلسلہ کار ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خادم کو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بے الزام ہونا چاہیے، اس پر کسی قسم کا الزام نہ ہو۔ آج تو بہت سارے الزاموں سے بھرے پڑے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہم پورے اترتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق پورے نہیں اتریں گے، ہم خدا کی بادشاہت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں، انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے، اور کمزور ہونے کے سبب سے جو ہے سلسلہ کار جو ہے وہ انسان کا بھی پورا کلام کے مطابق اتر ہی نہیں سکتا۔ میں آج آپ کے سامنے 2 ہستیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے دعوے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دعوے کیے ہیں اور پورے نہیں اترے، وہ پورے اترے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں سیموئیل کی کتاب 12 باب کی پہلی آیت کو دیکھیں۔ ہاں جی، پہلا سیموئیل 12 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں۔ تب سموئیل نے سب اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی، اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ یہ ساؤل بادشاہ ہے، اور یہ ساؤل بادشاہ جو تھا یہ قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھے قاضی انصاف کیا کرتے تھے۔ قضات کی کتاب کو جب اگر پڑھتے ہیں تو قضات کا مطلب ہی قاضیوں کی کتاب ہے، کہ وہاں پر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر سارے آپ کو قاضی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ساؤل بادشاہ جو تھا یہ بنیامین کے قبیلے کا تھا، اور اسے بادشاہ مقرر کیا۔ حالانکہ کیوں بنیامین کے قبیلے کے ساتھ تو خدا کا بادشاہ کا وعدہ ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کا جو وعدہ تھا وہ بائبل مقدس کے مطابق یہودا کے قبیلے کے ساتھ تھا، بنیامین کے قبیلے کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ ساؤل بنیامین کے قبیلے کا تھا۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے چلتا ہے، بادشاہ تمہارے آگے چلتا ہے۔ میں تو بڈھا ہوں، میں تو کیا ہو گیا ہوں؟ بڈھا ہو گیا ہوں جی، اور میرا سر سفید ہو گیا ہے، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، میں لڑکپن سے آج تک۔ اب وہ اپنی وہ باتیں جو وہ اس نے ایک خادم ہوتے ہوئے کی، کیونکہ یہ اس کی ماں کا نام ہنا تھا، اور اس نے دعا میں خداوند سے مانگا تھا کہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، اور وہ میں تجھے ہی لٹا دوں گی۔ اور پھر یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ 3 عہدوں پر جو ہے رہا ہے۔ اس کے پاس یہ کاہن تھا، نبی تھا، اور پھر یہ قاضی بھی تھا، یعنی خدا نے اسے اس طرح سے برکت دی۔ لیکن اس کے باوجود وہ دیکھیں کتنا خالص آدمی ہے جی۔ میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا، میں حاضر ہوں، سو تم خداوند اور اس کے ممسوح کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا، یا کس کا گدھا۔ خادم شاید بڑا مشکل معاملہ ہوگا کہ شاید ہم یہ کہہ سکیں اتنی پبلک کے سامنے۔ اس نے کہا میں تمہارے سامنے ہوں، اور بتاؤ میں نے کس کا بیل لے لیا ہے، ہاں جی، یا کس کا گدھا لیا، میں نے کس کا حق مارا۔ کیا خادم آج کل کر رہے ہیں یا نہیں کرتے؟ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ بہت مارتے ہیں، میں بھی خادم ہوں،
میں اس لیے کہا تھا کہ پبلک پر تو ہم سناتے رہتے ہیں لیکن اپنے اوپر جو ہے نا یہ ذرا سنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنے آپ پر کوئی بات آئے تو اس کو پیش کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے کس کا حق مارا؟ ہاں جی. یا کس پر ظلم کیا؟ یا کس پر ظلم کیا؟ یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی؟ یا میں نے کس کے ہاتھ سے کیا لی ہے؟ رشوت لی. ہاں جی. تاکہ اندھا بن جاؤں. رشوت کیا بنا دیتی ہے؟ اندھا بنا دیتی ہے. بائبل مقدس بھی یہی بیان کرتی ہے رشوت کیا کرتی ہے؟ اندھا بناتی ہے. جی بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا. بتاؤ کہ میں نے اگر کوئی کسی سے کوئی ایسا ناجائز ایسا سلسلہ کیا ہے تو میں تم کو کیا کر دوں گا؟ واپس کروں گا. ہاں جی. انہوں نے جواب دیا تو نے ہمارا حق نہیں مارا. تو نے ہمارا حق نہیں مارا. کتنا صاف کو آدمی ہے. خادم کے اوپر الزام نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کا الزام نہیں ہونا چاہیے. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ کیا ہو؟ بے الزام ہو. وہ کیا ہو؟ بے الزام ہو. اس کے اوپر الزام نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی آگے. انہوں نے جواب دیا تو نے ہمارا حق نہیں مارا. تو نے ہمارا حق نہیں مارا. اور نہ ہم پر ظلم کیا. اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا. نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا ہے. یعنی کتنا صاف کو خادم ہے جس کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے. پوری بائبل میں دو ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے اتنے صاف الفاظوں میں کہا. ایک سیمون ہے اور دوسرے یسوع مسیح ہیں جنہوں نے وہاں پر کہا. پڑھیں 8 باب کی 46 آیت. یوحنا کے انجیل 8 باب کی 46 آیت کو پڑھ دیں. تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کیوں بھائی سرفراز یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ یسوع مسیح بھی بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو تموتھیوس کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا اور انسان کے بیچ میں ایک ہے. ایک جو ہے وہ درمیانی ہے جو کہ انسان ہے. وہ بھی انسان بن کر آیا لیکن انسان بن کر اس نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے خدمت کرنی ہے, کس طرح سے اس کا سلسلہ کار کرنا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں یہی بیان کرتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر رہے ہیں؟ کر سکتا ہے یسوع مسیح پر گناہ؟ اتنا کیونکہ وہاں انہوں نے کیے نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم اس کا مقصد ہے کہ یہ کام مشکل نہیں ہے. کام مشکل نہیں ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ سیمون بھی انسان ہی تھا نا. اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ کون ہے جو تمہیں مجھ پر گناہ ثابت کرے. آگے آئے وہیں آ رہے اس میں آتے آگے جی. ایک بیوی کا شوہر وہ ایک بیوی کا کیا ہو خادم؟ ایک بیوی کا شوہر ہو. کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خدا نے کہا انسان آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اب آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اس لیے بائبل مقدس میں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک بیوی کا کیا ہو؟ شوہر ہو. ایک بیوی کا شوہر ہو. یعنی خادم کے لیے اسے شادی شدہ ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. یہ بائبل کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ کار ہے وہ ایک بیوی کا کیا ہو جی؟ شوہر ہو. پرہیزگار یعنی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو, پرہیز کرنے والا ہو. ہر ایک برائی سے وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے, محفوظ رکھے. تو ہی وہ ٹھیک اور سچا خادم ہو سکتا ہے. ہاں جی. متقی شائستہ مسافر پرور یعنی ایسے اگر کوئی مسافر اس کے ہاں آ جاتا ہے تو وہ اس کو کیا اپنے گھر میں ٹھہرانے والا ہو. ہاں جی. اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اور وہ تعلیم دینے اگر تیتس کے خط میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تعلیم دینے کے لائق اور دوسروں کو جو ہے اس کو تحمل کے ساتھ وہ اس کو قائل بھی کر سکے.
یعنی اس کے اندر اتنی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو کیا کر سکے، قائل کر سکے. لکھا بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ ایک نگہبان کا جو سلسلہ کار ہے کہ وہ تعلیم دینے کے کیا ہونا چاہیے، لائق ہونا چاہیے. نشے میں گل مچانے والا، نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نشہ نہ کرتا ہو کہ شراب پیتا ہو یا کوئی اور بھی نشہ کرتا ہو. بائبل مقدس جو ہے اس کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے. اگر وہ بچاتا نہیں ہے تو پھر وہ نگہبان اچھا نگہبان نہیں ہے. جی مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو. ہاں جی، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو. بلکہ حلیم ہو. بلکہ کیا ہو، حلیم. مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ بپتسمہ دے رہا تھا خادم، تو اس نے کہا پادری صاحب ہاتھ باہر رہن دیں. انہیں آخیا کیوں؟ انہیں آخیا کدی کدی نہیں گھوٹ پہ جاتی. بھائی حلیم ہونا چاہیے. خادم کو کیسا ہونا چاہیے، حلیم. جی آگے. نہ تکراری، نہ تکراری، نہ ذات دوست، ایسے بلا وجہ تکرار نہ کرتا ہو. تکراری نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کی یہ خوبیاں ہیں ایک خادم کی، ایک نگہبان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو بہت خوبصورتی کے ساتھ تموتھیوس کے نام خط لکھا ہے. جی نہ زر دوست، نہ زر دوست. آج کیا ہے جی، زر کہتے ہیں کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مقصد ہے پیسے سے پیار کرنے والا. پیسے سے آج کیا ہے، خادم نہیں کرتے ہیں، خادم نہیں کرتے. میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ دوسروں تک کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ کہنا بڑا مشکل کام ہے. لکھا ہے زر دوست، پیسے سے پیار کرنے والا. آج جو دوڑ چلی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی پیسے کی دوڑ. ہر بندہ جو ہے دن رات پیسے کے پیچھے ہی دوڑ رہا ہے. وہ دنیاوی ہو یا روحانی ہو، اس کا سلسلہ کار ایسا ہی ہمیں نظر آتا ہے. جی اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو. اپنے گھر کا بخوبی کیا کرتا ہو. یہ نہیں کہ پادری کے بچے جڑے نے آپ کی دنیا نالوں بھی پیڑے ہوں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پادری کے بچے کیوں بگڑے ہیں. بائبل مقدس تو یہ کہتی ہے کہ پادریاں دے بچے نہیں اپنے گھر کے بندے بچیاں کا کی کر سکتا ہے، بخوبی بندوبست کرتا ہوئے. یہ نہیں کہ اپنی اولاد بگڑی ہے دوسروں کو سوارنا ہے، نہیں، ایسا نہیں. جی اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے، اپنی بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. تابع رکھتا ہو. خدا کے تابع بھی ہوں اور اپنے باپ کے بھی وہ تابع ہوں. یہ ایک خادم کی خصوصیات ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک اور درست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کمال تابع داری، خدا کا تابع دار بھی بچہ ہو اور پھر وہ اپنے ماں باپ کا بھی کیا ہو جی، تابع دار ہو. جی جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں اپنے جانتا، گھر کا ہی بندوبست نہیں کر سکتا. ہاں جی، تو خدا کی کلیسیا کی خبر جب وہ اپنے گھر کا ہی بندوبست اچھا نہیں کر رہا، اس کی اپنی اولاد بگڑی ہوئی ہے، اپنی اولاد جو ہے اس کے تابع نہیں ہے، تو وہ کلیسیا کو کیا سبق دے گا، کلیسیا کو وہ کیا سکھائے گا. پہلے اس کے اپنے گھر کو سکھانا ضروری ہے. جی نو مرید نہ ہو، نو مرید نہ ہو. یعنی ادھر بپتسمہ دیا اور ادھر اسے کسی نہ کسی عہدے پر اسے مقرر کر دیا. بائبل مقدس جو ہے جو بیان کرتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، نو مرید نہیں ہونا چاہیے. جی تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سیکھ نہ پائے. تکبر کر کے ابلیس کے اندر بھی اصل میں تکبر ہی آ گیا تھا، کیونکہ جب اسے آسمان سے پھینکا گیا تھا تو اس کے اندر کیا تھا، تکبر تھا. اس کے اندر تکبر آ گیا تھا اور تکبر کی وجہ سے ہی وہ اسے آسمان سے پھینک دیا گیا. جی اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا باہر چاہیے. والوں کے نزدیک بھی وہ کیا ہونا چاہیے، نیک نام. اس کا نام اچھے طور سے لیا جانا چاہیے. کوئی اس کا نام برے طور سے نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے، نیک نام ہونا چاہیے. جی تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے، تاکہ ملامت میں ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. یعنی یہ تو بائبل مقدس میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. یعنی یہ خوبیاں ایک خادم کے اندر، نگہبان کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ خوبیاں نگہبان کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پھر ہم جو ہے آدم کی طرح ہی ناکام نگہبان ہوئے ہیں، پھر ٹھیک خادم نہیں ہوئے. یعنی ہمیں ناکام نہیں بلکہ کامیاب خادم بننا ہے.
آئے ہم جو بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جو کامیاب خادم ہوتے ہیں وہ خدا کس طرح سے برکت دیتا ہے. یوحنا کی انجیل 21:15 کو پڑھ دیجیے جلدی سے. بس چند باتیں اور کروں گا جی. ہاں جی 21:15 یوحنا کی انجیل. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب یہ جو سلسلہ کار ہے کہ اگر کوئی خاتم ٹھیک اور درست چلتا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے آگے لے کر جائیں یا مجھے آگے لے کر جانا چاہیے، لیکن وہ خدا اسے خود آگے بڑھاتا ہے. جب خدا کا تابعدار رہتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو خدا اسے عہدے دیتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے. پڑھیں. اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ عزیز رکھتا ہوں. ہاں جی. اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا. تو میرے کیا چرا؟ برے. پہلے خدا یسوع مسیح نے اس سے جب کہا کہ تو مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، اس نے کہا آئے خداوند تو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہی ہے. اس نے کہا تو میرے کیا چرا؟ برے چرا. برے چرانے کا مقصد ہے کہ یہ اس کے بشپ کی خدمت تھی جو خدا نے اسے دی کہ میرے برے چرانے کا مقصد ہوتا ہے خادموں کو گائیڈ کرنا، خادموں کو چلانا. لیکن میرے کیا چرا؟ برے چرا، یعنی بشپ کی خدمت خدا نے اسے دی. ہاں جی. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے شمعون تو کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اے خداوند تو جانتا ہی ہے. ہاں جی. کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. میں تجھ کو کیا کرتا ہوں؟ عزیز رکھتا ہوں. ہاں جی. اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر. تو میری بھیڑوں کے کیا کر؟ گلہ بانی کا مطلب نگہبانی کا ہی کام ہے کہ یعنی تو میری بھیڑوں کی کیا کر؟ گلہ بانی کر. یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر کلیسیاں ہوں گی اس کا سربراہ بھی میں نے تجھے بڑھایا ہے. یہ خدا دیتا ہے عہدے. خدا جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے. جب ہم اس کے وفادار رہتے ہیں تو پھر وہ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. جی. اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا خدا یسوع نے اسے تیسری بار کہا تو لکھا ہے کہ وہ دلگیر ہو گیا. ہاں جی. کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو تو جانتا ہی ہے. ہاں جی. تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں بھیڑیں کیا کر؟ چرا. یعنی یہ چرواہے کی خدمت بھی خداوند نے اسے دی. یعنی 3 عہدے خداوند نے اسے دیے. یہ خدا دیتا ہے. اگر آپ وفادار ہیں، آپ خدا کے وفادار ہیں، خدا کے کلیسیا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں تو یہ عہدے آپ کو خود بہت ہی ملتے جاتے ہیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود ہی دیتا ہے. دیتا اس کو ہے جو اس کے کام میں وفادار ہیں. جب ہم وفاداری کے ساتھ مخلص ہو کر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کیا دیتا ہے؟ ترقی دیتا ہے. تو آج ہم نے بائبل مقدس میں اس بات کو سیکھا ہے کہ یہ ترقی جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے کیا رہتے ہیں مخلص ہو کر چلتے ہیں تو خدا پھر ہمیں بڑھاتا جاتا ہے. پھر بشپ سے جو ہے اور تمام پوری کلیسیا کا بھی سربراہ بنا دیتا ہے. اور یہ اس کی وفاداری کے ساتھ ہے. خدا اس کلام کی سیوا سے آپ کو برکت.